ان کی امان پاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں ڈرائی ویدر ہے نا. ویدر ڈرائی ہے جو کہ ایک انڈیکیشن ہے ہلکی ہلکی خنکی. صبح سویرے ہلکی ہوتی ہے, رات میں کہیں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, لیکن وہ سردی نہیں ہے جی کہ آپ گھر میں بلینکٹ نکال لیں, لحاف نکال لیں. تو یہ والا موسم اچھا ویسے یہاں پر موسم ہوتا بھی کمفرٹرز والا ہے صدف, کمفرٹرز والا ایسے ہی ہے بالکل. وہ کیونکہ خود بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سکون رہتا ہے, ورنہ بلینکٹ تو گرم ہی رہتے ہیں مسلسل. آپ یقین مانیں پورا سردی کے سیزن آپ کو فین آف کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی کبھی. اچھا میں تو ویسے بھی آئی فیل کمفرٹ کہ پنکھا اوپر چل رہا ہے اور اوپر سے آپ نے وہ اڑا تو ایک فیل آتی ہے. وہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا, ٹک ٹک ٹک, وہ آپ کو بہت بادر کرتی ہے. مجھے صدف آپ کو پتا ہے میں نے ایک خصوصی طور پر گھڑی خریدی تھی جس میں سیکنڈز کی سوئیاں نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود میں تو پھر سیل نکال دیتی تھی اس گھڑی, اس کے باوجود ٹھک 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 کی آواز مسلسل گونجتی تھی. تو بہرحال ہمارے مسائل. اور ہارر مووی دیکھ کے کبھی سردیوں میں نہ سوئیے گا. اگر آپ پنکھا بند کر کے سوتے ہیں آپ کو ایسی ایسی آوازیں آئیں گی. الامان الحفیظ. تو بہرحال بہت شکریہ صدف عبد الجبار آپ کے مشورے کا. تو ہم بات کر رہے تھے موسم کی, اور موسم کی بات کر کر کے کہاں سے کہاں ہم نکل گئے. تو بھائی کہیں خزاں کے رنگ ہے, کہیں آپ سرد موسم کی انٹری ہے, درجہ حرارت گرنے لگا ہے, کہیں پہ اسموگ ہے, اور کالام میں آپ دیکھیں -1 ہے, اور لیہ میں لیہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کا تذکرہ ہو رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لیہ ہو سکتا ہے, لیہ تو وہ پنجاب کی سائڈ پہ آتا ہے اور وہاں پر اتنا ٹیمپریچر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال مری, اسلام آباد, پھر اس کے بعد مالم جبہ, ان علاقوں میں رات کے اوقات میں سردی مزید بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور, مانسہرہ, سوات اور بلوچستان سمیت مختلف جگہوں پر اب موسم جو ہے وہ تیزی سے سرد ہوتا جا رہا ہے. سرد ہو رہا ہے جی. اور اسلام آباد بتا دیں آپ کو کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 11 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ساتھ ہی اسموگ کی صورتحال بھی ہے. تو لاہور کی بھی صورتحال جانیں گے کیونکہ لاہور میں بھی صورتحال ہے. الماس خان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فاطمہ بطول, ان سے بھی جانیں گے جو کہ اسلام آباد کی صورتحال ہمیں بتائیں گی. تو پہلے ہمارے ساتھ جی الماس سے جانتے ہیں کیونکہ بہت متاثر ہے. ہم تو اسموگ دیکھ دیکھ کے بھائی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اسموگ جو ہے وہ 317 یعنی کہ دوسرا نمبر ہے. خیر کراچی والوں کا بھی تیسرا نمبر ہے, لیکن آپ دوسرے نمبر پہ ہیں. اور اسلام آباد والے دیکھیں فاطمہ بطول کی تو مسکراہٹ ہی نہیں مل کے دے رہی, کیونکہ وہ اتنی خوش ہیں, ان کا ایئر کوالٹی انڈیکس اچھا ہے, بالکل کلین, ہمیں پیچھے آسمان دکھائی دے. تو الماس بھائی آپ بتائیں, روئیں اپنا ذرا دکھڑا. جی ہاں, آج اسموگ کے حساب سے, آلودگی کے حساب سے جو لاہور کا نمبر ہے وہ آج دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. دنیا میں پہلے نمبر پر یقیناً کرکٹ کی طرح نئی دلی ہے, وہاں پہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 551 ہے اور لاہور میں 317 ہے. یہ ابھی کچھ دیر پہلے کی ریڈنگز ہیں. لاہور میں اتنا زیادہ کیوں ہے, مطلب یہ بہت زیادہ ہے, اتنا خطرناک حد ہے یہ والی لاہور میں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ بھارتی پنجاب کی طرف سے جو فصلوں کی جو باقیات جلائی جاتی ہیں وہ ان کی ہوا کا رخ جو ہے وہ لاہور کی طرف ہے. اگر واگا بارڈر آپ نے دیکھا ہوگا اشفاق, تو وہ الٹا یو اس طرح سے آتا ہے. وہ جس طرف سے بھی ہوا ہوگی وہ 75% تو ہوا ادھر کی لاہور میں ہی آئے گی. تو اس طرح پاکستان کی جو حکومت ہے, پنجاب کی حکومت, ان کا قصور بہت کم ہے. جو ان کی حکومت ہے ان کی طرف سے یہ جو آلودگی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے. پاکستان کا صرف اتنا قصور ہے کہ ان سے نئی دلی کی حکومت سے یا انڈین پنجاب کی حکومت سے یہ ایشو ریز کرنا چاہیے. ابھی تک یہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکا. خیر یہ تو ان کی حکومتی بات ہے. ہر سال ایسی صورتحال ہوتی ہے, تو کب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی بات کی جائے. یہ تو بڑی انسان متاثر ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ لاہور میں ظاہر سے متاثر ہو رہے ہیں. جی ہاں, لاہور میں جو صورتحال ہے اس وقت, لاہور میں جو جتنے بھی پوش ترین علاقے ہیں وہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ ہے. میں کینٹ کی بات کروں گا, پولو گراؤنڈ کینٹ میں اس وقت جو ایک گھنٹے پہلے کا ریڈنگ ہے وہ 484 ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مراتب علی روڈ 417 گلبرگ کا علاقہ ہے. ڈی ایچ اے فیز 8 ہے وہاں پہ 412. یہ سارے کے سارے لاہور کے مطلب آپ یہ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے بیسیکلی, لیکن اللہ رحم فرمائے. تو فاطمہ بطول سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ فاطمہ آپ بہت خوش ہیں کہ یہاں پر ہم دونوں جو بیٹھے ہیں, الماس بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور صدف, ہم سب ایئر کوالٹی انڈیکس سے متاثر ہیں. آپ کے ہاں ایئر کوالٹی انڈیکس تو اچھا ہے, لیکن موسم کیسا ہے یہ بتائیے. اچھا,
اگر اسلام آباد کے موسم کی بات کروں تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں جو ہے وہ فوگ نے اور اسموگ نے تو بہت برا حال کیا ہوا ہے، لیکن اسلام آباد جو ہے اس بار ذرا اس چیز سے بچا ہوا ہے. اور اگر اسلام آباد کے موسم بات کروں تو نو ڈاؤٹ کہ بادل تو آتے ہیں، آج بھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ ابر آلود رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سورج ہے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے. تو اس لیے ابھی تک اسلام آباد میں اگر کہیں کہ سردیاں تو سردیوں کی آمد ابھی تھوڑی سی ڈیلے ہے. ہاں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کہ اس ہفتے کے آخر میں جو بارشیں جب شروع ہوں گی تو اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ کھل کے تھوڑی سی سردی آئے گی تو وہ آئے گی. لیکن تھوڑا سا صبح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا موڈ ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا برا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ سردی ہے تو پیرنٹس گھر والے جو ہے وہ بچوں کو سویٹرز پہناتے ہیں یا تھوڑا سا گرم کپڑے پہنا کے ذرا اسکولوں کی طرف بھیجتے ہیں، تو واپس آتے ہوئے تھوڑے سے ان کے موڈ آف ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو سردیاں نہیں آئی لیکن آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ پیک کر کے بھیجتے ہیں. تو اسلام آباد کے اگر موسم کی بات کروں تو کھل کے ابھی سردی نہیں آئی کیونکہ دن اور میں ذرا جو ابھی گرمی بھی بڑھ لوگ جو ہیں جاتی وہ ہے نا، انجوائے کر رہے ہیں. تو مائیں صبح احتیاط کروا کے بچوں کو بھیجتی ہیں، پیک کر کے بھیجتی ہیں، جس میں ان کے جی موڈ واقعی خراب ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی سب اسٹوڈنٹ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اتنا کیوں سویٹر اور جیکٹ پہن کر آئے ہو، لیکن جب ظاہر ہے جیسے جیسے سورج آب و تاب دکھاتا ہے تو پھر گرمی لگنے لگتی ہے. اور اٹھنے میں بھی تھوڑا سردیوں میں مشکل ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں فاطمہ؟ جی تو ایسی صورتحال اسلام آباد میں ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کہا جا رہا ہے کہ ابر آلود رہے گا موسم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورج جو ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، ابھی ذرا ٹیمپریچر رہے گا. تو انشاءاللہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے کے جن کو ذرا سردیوں کا انتظار ہے تو وہ مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ جب بارش ہوگی تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ سرد ہوگا. تو جہاں تک وہ فوگ اور اسموگ صبح نظر آتی تھی وہ بھی اسلام آباد میں اس وقت ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی. تو لوگ بڑے مطمئن طریقے سے صبح اپنے ٹریول کر رہے ہیں، اپنے روانہ ہو رہے ہیں دفاتر کو. تو یہ مسائل جو ہیں ابھی تک اسلام آباد کو ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. چلیں، تھینک یو سو مچ فاطمہ، تھینک یو الماس، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور جی بس یہ حالات ہیں، لیکن ہم خیبر پختونخوا کا بھی رخ کریں گے اور وہاں سے جانیں گے کہ صورتحال کیا ہے. اور برف باری ہی ہو رہی ہے بھائی، انجوائے کرنے کے لیے سیاح پہنچ گئے ہیں. بات ہو رہی ہے جی یہاں پر محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پارا مزید نیچے گرے گا. تو مزید ہمیں اس پہ بتا رہے ہیں شہزاد عالم. جی شہزاد. جی بالکل، جنت نظیر وادی کالام میں موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح جنت نظیر وادی کالام پہنچ گئے اور انہوں نے کالام، مہوڈن، بحرین، مدین اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سیاح موجود ہے، اس سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی میں پہلی دفعہ کالام آیا ہوں اور ادھر برف باری بھی ہوئی ہے، بہت حسین نظارے ہیں اور میں پورے ملک کے سیاحوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ادھر آئے اور برف باری انجوائے کرے، بچوں کو لائے، فیملی لائے. جی بالکل، بڑی تعداد میں جو ملک کے مختلف علاقوں سے سیاح یہاں پر آ چکے ہیں، جن میں خاص کر بچے اور خواتین وہ بڑی برف سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں. چلیں، تو یہ موسم کا حال اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، اب اگلے ہفتے یا پھر کب موسم جی چینج مزید ہوتا ہے اور مزید سردی بڑھتی ہے.